نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا گو ہوں اللہ رب العزت آپ کو ایمان، سلامتی، صحت والی زندگی نصیب فرمائے اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات نے ٹائٹل تھمبنیل کے اندر پڑھ لیا ہے کہ آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ یہ ہے کہ قرض کے حوالے سے اگر کسی کے اوپر قرض چڑھ چکا ہے، قرض کے حوالے سے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، کوئی بھی ہے، چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے، غریب ہے، امیر ہے، جو بھی قرض کے اندر پھنس چکے ہیں، قرضوں کے اندر جکڑ چکے ہیں اور ادھر سے غربت بھی ہے، معاشی حالات بھی تنگ ہے، غربت نے گھر کے اندر ڈیرے لگا رکھے ہیں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا عمل ہے جس کے کرنے سے ہمیشہ کے لیے گھر کا جو فقر و فاقہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے، معاشی حالات تنگ ہیں یہ بھی ٹھیک درست ہو جائے، اور اس طرح ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت آپ کا غیب سے انتظام فرما دیں کہ وہ قرض آپ کا ادا ہو جائے گا، غیب سے آپ کی روزی آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ چلتے ہیں اس وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ چلتے ہیں وظیفہ کی طرف، لیکن اس سے پہلے اجازت لینا ضروری ہے۔ اجازت کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ کومنٹ کے نیچے آپ نے جا کر نام لکھنا ہے اپنا، اور ہم ریپلائی کے اندر آپ کو جواب دے دیں گے، ہم ریپلائی کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اجازت ہے، تب پھر آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ اگر کسی کے اوپر قرض کی بہت زیادہ بوچھاڑ ہے، قرض کی ادائیگی کے لیے ہم اس کو ایک بہترین وظیفہ بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ قرض کی ادائیگی کے لیے ان چند باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی ان کی برکت سے اللہ تعالی قرض کے بوجھ سے ہمیشہ کے لیے خلاصی عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں اور استغفار کی کثرت کریں۔ گناہوں سے توبہ کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا، پھر اس کے اندر اللہ رب العزت مال کے اندر بھی برکت عطا فرما دیں گے اور اس طرح اولاد کے اندر بھی برکت عطا فرما دیں گی۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے، یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ نمبر 2 پر آپ یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کریں، آپ نمازوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی جتنے بھی آپ کی زندگی کے اندر مشکل مراحل ہوں گے ہمیشہ کے لیے جو بھی آتے جائیں گے ختم ہوتے جائیں گے۔ نمبر 3 پر یہ ہے کہ آپ زکوٰۃ اگر آپ پر واجب ہے تو زکوٰۃ ادا کریں، زکوٰۃ واجب ہے تو آپ زکوٰۃ کا پہلے بندوبست کریں، زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ نمبر 4 پر یہ ہے کہ آپ سود سے دور رہیں۔ اگر آپ کا کسی ایسے انسان کے ساتھ لین دین ہے، آپ اس کے ساتھ کانٹیکٹ ہے، اس کے ساتھ کاروبار کر رہے ہیں یا کچھ تعلقات ہیں، وہ سود کرتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، سودی معاملات ایک دوسرے سے چل رہے ہیں، تو آپ کوشش کریں سود سے دور ہو جائیں۔ نمبر 4، روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورۃ واقعہ ضرور پڑھا کریں۔ روزانہ مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ ضرور پڑھا کریں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی آپ 2 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 1 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں یا 3 مرتبہ، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ بھی پڑھیں، پھر اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگیں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ روزانہ یہ دعا پڑھیں جو آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دعا سکھلائی تھی۔ فرمایا تھا کہ علی، آپ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ دوبارہ یہ دعا ملاحظہ فرمائے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ آپ اس دعا کو روزانہ 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا؟ روزانہ ہر نماز کے بعد۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر روزانہ آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ صرف 21 مرتبہ، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور اس کے بعد دوسری دعا ہے کہ ہر نماز کے بعد یہ دعا بھی پڑھ لیا کریں، چاہے صرف 1 مرتبہ ہی پڑھ لیں۔ یہ حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1 مرتبہ مسجد میں تشریف لے آئے، حضرت
ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پریشان دیکھا کہ وہ پریشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، جب کہ نماز پڑھنے کا وقت بھی نہیں ہے، نماز کا بھی ٹائم نہیں ہے، تو آپ اس وقت مسجد میں کیوں تشریف لے آئے؟ تو حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وسلم، میرے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو امامہ، کیا میں آپ کو ایسا وظیفہ نہ بتاؤں کہ اگر آپ کے اوپر پہاڑ کے برابر بھی قرض ہو تو وہ بھی ادا ہو جائے؟ تو حضرت ابو امامہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وسلم، اس سے خوشی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا بتلائی، فرمایا کہ یہ آپ روزانہ صبح و شام یہ روزانہ دعا پڑھا کریں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صبح و شام یہ دعا پڑھا کریں، اور ان کی کوئی خاص کر متعین نہیں فرمایا کہ آپ 7 مرتبہ 10 مرتبہ 20 مرتبہ پڑھیں، بلکہ مطلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں۔ تو آپ کے اوپر قرض ہے، آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، تو آپ اس کے اندر کثرت کر دیں، ٹھیک ہے؟ آپ پہلے 1-2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کے اندر کثرت کرنا شروع کر دیں، جتنا بھی آپ سے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح و شام آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر کم سے کم بتا رہا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم پر 21 مرتبہ درود شریف ضرور پڑھا کریں، چاہے آپ کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے، یہ زندگی کا معمول بنا دیں، کیونکہ ہمارے اوپر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنے احسانات ہیں، کیا ہم اس احسانات کے بدلے احسان تو چکا سکتے ہی نہیں ہیں؟ پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، ولی قطب ابدال اکٹھے ہو جائیں، خدا قسم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نیکی کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن بات یہ ہے کہ یار ہم کچھ تو کر سکتے ہیں نا، کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ایک امتی ہونے کے ناطے ہم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات پر درود شریف نہیں پڑھ سکتے؟ اس لیے چاہے آپ کے اوپر قرض ہے یا نہیں ہے، لیکن زندگی کا ایک معمول بنا دیں، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم درود شریف پڑھا کریں۔ اور اس طرح سورۃ الحشر کی جو آخری 3 آیات ہیں، ان کا بھی صبح و شام کم سے کم 10 مرتبہ ورد کیا کریں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آخر میں لاسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی داڑھی منڈواتے ہیں یا زنا کے اندر مبتلا ہے، چوری کے اندر مبتلا ہے، تو آپ ان ایسی عادات بھی چھوڑ دیں۔ داڑھی کٹا رہے ہیں تو داڑھی منڈوا رہے ہیں، آپ داڑھی رکھنا شروع کر دیں۔ زنا کی آپ کو عادت بنی ہوئی ہے تو زنا سے دور رہنا شروع کر دیں، زنا سے بچنا شروع کر دیں۔ ہمارے ایک استاد تھے مولانا عبدالرشید صاحب، وہ کہا کرتے تھے کہ چوری زنا فنا، تو فرماتے تھے کہ یہ جو چوری زنا فنا، ان دونوں کا جو بدل ہے وہ فنا ہے، چوری زنا کا بدل کیا ہے؟ فنا ہے۔ تو اس لیے بزرگوں نے بھی بتایا ہے کہ چوری اور زنا کے ذریعے انسان کے جو معاشی حالات ہیں، رزق کے دروازے جو ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ کوشش کیا کریں، ان تمام باتوں پر عمل کریں، زندگی انشاءاللہ پرسکون گزرے گی، اللہ رب العزت اس دنیا کے اندر بھی خوش ہوں گے، آخرت کے اندر خوش ہوں گے۔ دعا کرو اللہ رب العزت جتنے بھی مائیں بہنیں قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، قرضوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کا غیب کی طرف سے قرضوں کا انتظام فرما دیں۔ وآخر